اب ایران ایک مضبوط قوت ہے تو وہ اس وقت نشانے پر ہے، اگلا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے۔ فرمایا وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ یا تو آپ عیسائی ہو جائیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ہمارا عیسائیت ہمارا دین قبول کر لیں، اگر وہ نہیں تو پھر آپ ملک چھوڑ دیں، اگر ملک بھی نہیں چھوڑنا، ہمارا دین بھی قبول نہیں کرنا، پھر آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پیر صاحب، جو میرا اس وقت آپ سے سوال ہے، جو حالات ہیں بڑے عجیب و غریب سے ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اسرائیل کو اپنی فیس بک پر اسرائیل نہیں لکھ سکتے، ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے جڑے رہنے کا درس دینا تھا وہی اختلافات کو فروغ دیتے ہیں، اور جو عالمی حالات ہیں اس تنازع غزہ میں جو ہوا ہے، ایران میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے آگے پتہ نہیں کس کی باری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، فرمایا آپس میں جھگڑوں کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر تم آپس میں جھگڑوں کا شکار ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَتَفْشَلُوا، تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر وہ جو جذبہ ایمانی ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم بزدل ہو جاؤ گے، جسے حدیث رسول میں بیان کیا گیا کہ وہن آ جائے گا۔ پوچھا گیا آقا وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ اکبر، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آج چاہے وہ حکمران ہو یا ایک عام ریڑھی بان ہو، وہ موت سے ڈرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اس میں موت کی محبت تھی۔ تو جس موڑ پہ اس وقت اہل ایمان آ چکے ہیں، وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بالکل عین مطابق صورتحال بن گئی ہے کہ وہن آ گیا ہے اور دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ تو فرمایا کہ فتفشلوا، تم جب تنازعات کا شکار ہو جاؤ گے تو بزدل ہو جاؤ گے، جب بزدل ہو جاؤ گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کہ تم پر یہود و نصارہ غالب ہو جائیں گے، اور پھر تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے وسائل، جو کچھ بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو ہماری 1400 سالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب امت مسلمہ کے اندر اتحاد رہا، اتفاق رہا، اللہ نے اسلام کو غلبہ نصیب کیا۔ خود مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا حضور آپ کے دور حکومت میں فسادات بہت بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان کا خلیفہ اور ان کا مشیر میں تھا، اچھے مشورے دیتا تھا تو ان کا نظام حکومت زبردست رہا، اور میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں۔ تو جب انتشاری مزاج اور منتشر المزاج لوگ کسی بھی نظام کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں 1400 سال میں تو وہ ازہر من الشمس ہے، جب جب اتحاد رہا تو امت کو غلبہ نصیب ہوا، جب جب اختلاف پیدا ہوا تو امت زوال پذیر ہو گئی۔ اندلس آپ دیکھ لیں، اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، جی، اور پھر ایک وقت ان پہ یہ آیا کہ جب وہ اختلاف کا شکار ہوئے تو عیسائی ان پر غالب آ گئے، اور پھر 3 آپشن اس وطن کے باسیوں کے لیے رکھے گئے کہ یا تو آپ عیسائی ہو جائیں، اپنا دین چھوڑ دیں، ہمارا عیسائیت ہمارا دین قبول کر لیں، اگر وہ نہیں تو پھر آپ ملک چھوڑ دیں، اگر ملک بھی نہیں چھوڑنا، ہمارا دین بھی قبول نہیں کرنا، تو پھر آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ اندلس جو مسلمانوں کی ریاست تھی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا، بغداد کے حالات بھی یہی رہے، وہاں بھی جب اختلاف کا شکار ہوئی امت مسلمہ تو اقتدار جاتا رہا، قوت جاتی رہی، وہاں آ گیا۔ اور اب بر صغیر کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں صدیوں تک حکومت رہی، اور حالیہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے جس میں پہلے یمن کو نشانہ بنایا گیا، شام کو نشانہ بنایا گیا، افغانستان کو، عراق کو، لیبیا کو نشانہ بنایا گیا، یعنی کوئی ملک شاید ہی بچاؤ۔ اب ایران ایک مضبوط قوت ہے تو وہ اس وقت نشانے پر ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پہ علی اعلان اناؤنس کر دیا کہ ہم اسرائیل کی پشت پناہی کریں گے، اور اگلا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے۔ تو جتنے مسائل اس وقت درپیش ہیں امت مسلمہ کو اور تمام اسلامی ممالک کو، ان کا واحد حل اللہ اس کے رسول نے صدیوں پہلے بیان فرما دیا، وہ یہ ہے کہ اتحاد اور یکجہتی۔ اللہ